قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے خطاب فرما رہا ہے قرآن مجید۔ فرمایا ہے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے، تطہیرا، ایسی پاکیزگی عطا فرمائے جو زمانہ میں کسی کو نصیب نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان محترم المقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چاہت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر کوئی اپنی چاہتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جب رب کریم نے یہ چاہا کہ اپنے نبی کے گھرانے کو اس طرح پاکیزگی عطا فرمائے کہ زمانہ میں کسی کو نصیب نہ ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط یہ اعلان نہ کیا ہوگا بلکہ حقیقتاً اپنے نبی کو ایسی پاکیزگی اور طہارت سے نوازا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت میں سے ہیں کون، یعنی آقا کے گھر والوں سے کون لوگ ہیں؟ احادیث نبویہ میں 4 قسم کے لوگ آئے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف مقامات پر اپنا گھر والا کہا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی کہ بنو ہاشم یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان والے لوگ، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا گھر والا کہا کہ یہ میرے گھر والے لوگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں پیدا ہونے والے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنی اولاد ہیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا گھر والا کہا۔ تیسرے نمبر پر جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی ازواج ہیں، آقا نے اپنی ازواج کو فرمایا یہ میری گھر والیاں ہیں۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، زوجہ کو، بیوی کو ہر کوئی گھر والی کہتا ہے، یہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب سے ہیں اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں پیدا ہوئے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کوئی اور تعلق ہے سوائے غلامی کا تعلق ہے، مگر حضور کے گھر میں رہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنا گھر والا کہا، جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ ہیں یا اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر جو آقا کے خادم رہتے تھے ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا گھر والا فرمایا ہے، یعنی ان کو اہل البیت فرمایا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید سے سوال کیا جائے تو قرآن مجید نے 3 مرتبہ اہل بیت کا ذکر کیا، گھر والوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ احد کی تیاری کرنے کے حوالے سے اپنے گھر گئے، پھر جب گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس شان و شوکت سے آ رہے تھے گھر سے نکل کر، اس انداز کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب محبت تو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زرہ پہنی، آقا نے ہتھیار اٹھایا جنگ احد لڑنے کے لیے، جس انداز سے آقا اپنے گھر سے نکلے اور جس وقت نکلے اس وقت بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے گھر سے جب صبح سویرے، صبح کا وقت تھا نا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ صبح کے وقت ہی رحلت فرمایا کرتے تھے سفر کی، یعنی سفر کی تیاری جہاں بھی جانا ہوتا، کسی غزوہ پہ جانا ہوتا تو صبح کے وقت نکلتے۔ صبح کے وقت نکلنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، رب تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما رکھی ہے، یہ نور الحضور کا وقت ہے، مطلب کہ اس وقت نور نازل ہوتا ہے۔ کئی احادیث نبویہ میں بھی آیا کہ صبح کے وقت رب تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر، اس لیے صبح سویرے اٹھنے کا کہا گیا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے صبح کی نماز بھی اس لیے رکھی ہے تاکہ میرے محبوب کی امت صبح سویرے اٹھے، میرا نام لے، میرے سجدے کرے اور پھر اپنے کام پہ چلی جائے۔ صبح کی نماز رکھنے کی ایک وجہ، ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، مفسرین نے بیان فرمایا وہ جس حجرے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرا تھا، آپ کا وہاں سے نکلے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گھر میں رہتی تھی نا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن مجید نے اہل بیت قرار دیا، یعنی بیوی کو۔ اور دوسرے نمبر پر سورۃ الہود میں ذکر آیا حضرت اما سارہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ جب رب کریم نے بڑھاپے میں ان کو اسماعیل علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، بڑھاپا تھا نا، بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ رب تعالیٰ کی دین ہے، وہ جب چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کبھی دعا کو ختم نہ کرو، دعا کا سلسلہ چاہے آپ ناممکن کی حد تک بھی پہنچ چکے ہوں، پھر بھی اپنے رب سے مانگتے رہیں، پھر بھی مانگتے رہیں، بغیر کسی تسلسل کو توڑے مانگتے رہیں، بار بار مانگتے رہیں، تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں، ہر وقت مانگتے رہیں۔ جب رب تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، اما سارا پاک کہنے لگی، اوئے اوئے میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ حیران ہونے لگی، اب مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ تم حیران کیوں ہوتی ہو کہ رب تعالیٰ اولاد کیسے عطا فرمائے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس مقام پہ رب تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام گھر والی یعنی اہل البیت قرار دیا۔ سورۃ الطٰہٰ میں حضرت صفورہ کے بارے میں ارشاد ہوا، حضرت صفورہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے نکلے بنی اسرائیل کی طرف آنے کے لیے، پہاڑوں کا سلسلہ تھا، سفر پہاڑی سفر تھا اور سردیوں کا سیزن تھا۔ جب ایک مقام پر آپ پہنچے، آپ نے طور سینا کو دیکھا، وادی سینا کو، جہاں اب جس کو کوہ طور کہتے ہیں، جہاں پہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ جب آپ نے اس پہاڑی کو دیکھا، روشنی کو دیکھا، تو آپ اپنی زوجہ سے کہنے لگے، فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 10۔ کہنے لگے، اے میری گھر والی، اے میری اہل بیت، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائیں، میں نے روشنی دیکھی ہے، شاید آگ ہو، میں اس کو لے آؤں یا کوئی راستہ پتہ چل جائے کسی راستے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو سامنے اللہ رب العزت کا نور تھا، روشنی، وہ نور تھا۔ وہیں پہ رب تعالیٰ نے پکارا، اے میرے موسیٰ، پہلی ملاقات وہیں پہ ہوئی تھی ہم کلام ہونے۔ تو اس مقام پہ بھی رب تعالیٰ نے گھر والی کو اہل بیت قرار دیا۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی، چاروں مقامات پر گھر والی کو ہی اہل بیت قرار دیا گیا۔ سب سے اول نمبر پر جو اہل بیت میں آتا ہے وہ ازواج ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا ہے کہ جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو ڈائریکٹلی ہمارے ذہنوں میں پنجتن پاک آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بیان کر دیا، آپ کو عرض کر دیا تاکہ یہ خیال، یہ وہم، یہ گمان کلیئر کٹ ہو جائے، مکمل صاف ستھرا ہو جائے، ہمارے ذہن اجلے ہو جائیں، صاف اور شفاف ہو جائیں کہ اہل بیت میں صرف یہ پنجتن پاک نہیں ہے، اہل بیت میں اور لوگ بھی ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یا قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔